السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 8 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، رب اور نا ضمیر ہے، اور رب اس کا روٹ ہے را بابا، معنی ہوتے ہیں تربیت کرنا، یعنی کسی چیز کو تدریجن نشنما دے کر حد کمال تک پہنچانا کہیں۔ سادے لفظ میں کہہ سکتے ہو مرتبہ کمال تک پہنچانا، یعنی جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے یا جتنی اس کی بناوٹ ہوتی ہے اس تک پہنچانا۔ جیسے انسانی اعضاء کا میں نے اکثر تذکرہ کیا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اوور آل سارا باڈی ایک جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے تو سائز آپ دیکھیں کہ ہاتھ کا کس طرح بڑھتا ہے، بازو کا، اسی طرح سر کا، لیکن اگر لگاتار ساری چیزوں کو خوراک تو سیم پہنچتی ہے نا، اگر ساری سیم ہی بڑھنا شروع ہو جائیں تو سر کتنا بڑا ہو جائے، جیسے ٹانگیں اور بازو، اسی انداز سے ہاتھ اور انگلیاں بھی نہیں بڑھتے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ مرتبہ کمال تک پہنچانا، جتنی اس کا حسن ہوتا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ نہ ہمارے، لا تزغ، تو نہ موڑ، تو نہ کجی پیدا کر، تو نہ پھیر یا تو ٹیڑھا نہ کر، قلوبنا، قلوب قلب کی جمع، دلوں میں، نہ ہمارے، اور قلب کی ڈیٹیل میں نے کل آپ کو بتائی تھی پچھلی آیت مبارکہ میں۔ بعد اذ، جب یا جب کہ، ہدیتا، اور نہ ہدیتا، ہدایت بخشی تو نے، اور ہب، عطا کر، جیسے ہبہ ہوتا ہے نا، ہبہ کر دو، تو ہبہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ دینا یا ڈونیٹ کرنا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ڈونیٹ جب کیا جاتا ہے تو اس میں بدلے کی تمنا بھی نہیں ہوتی، یعنی یہ دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو ڈونیشن وہی چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے دے دی معاذ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اس میں بظاہر دنیا میں معاوضے کی توقع نہیں ہوتی، یعنی اس کے بدلے میں ہمیں کچھ چاہیے نہیں ہوتا۔ ویسے تو جب لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے، ہم کچھ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں معاوضہ کچھ ملتا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے لین دین یا سودا کرنا۔ لیکن ڈونیٹ کرنا یا ہبہ کرنا وہ ہوتا ہے کہ جس میں معاوضے کی توقع نہیں ہوتی، معاذ اللہ کی رضا کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ وہبا یوہبو، یعنی ہبہ کرنا، بغیر معاوضے کے کوئی چیز دے دینا یا کچھ دینا، جیسے قرآن کریم میں سورہ انعام میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے۔ یہ اس کی ڈیٹیل جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو وہاں معنی کیا ہوا کہ بخش یا عطا کیے۔ لنا، ہم کو، من سے، لدن کا، لدن اس کا معنی ہوتا ہے آئندہ، پاس سے، اپنے پاس سے، رحمہ، رحمت۔ بہت خوبصورت یہ آیت مبارکہ ہے، یہ دعا ہے۔ جیسے پیچھے حب کا لفظ آیا، یہاں رحمہ کا آیا، پھر آگے وہاب جو اللہ کا بہت پیارا نام ہے، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے وہاب، بہت عطا کرنے والا، بلکہ بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ یہی سونے رب کی صفت ہے نا، اللہ بھی تو بغیر معاوضے کے ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا اندر پورے کا پورا بہت قیمتی ہے، اور بظاہر جو انگلیاں، ہاتھ، آنکھیں، ہونٹ اور سب کچھ بہت قیمتی ہے، تو اللہ نے کیسے کچھ معاوضہ لیا؟ جیسے دماغ ہے ہمارا دل اتنا کروڑوں کا ہے، گردے اتنے کروڑوں کے ہیں، اور بہت سارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، ہم تو ایک ایک چیز کا خیر بدلہ دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے۔ تو یہ سونے رب کی صفت ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اور پیچھے حب کا معنی اگر آپ جوڑیں تو آپ کو مزہ آ جائے۔ پھر جو یہ رحمہ کا لفظ ہے، اب ہم نے اسے پچھلی آیت بھی پڑھی تھی، اس میں بھی رحم کا لفظ آیا تھا، هو الذی یصورکم فی الارحام، پڑھا تھا نا ہم نے رحموں کے بارے میں۔ تو اس کے ساتھ اگر یہاں بھی اگر آپ جوڑیں تو آپ کو بہت مزہ آ جائے۔ جیسے ماں کا رحم ہے، اس کی کوالٹیز پہ اگر آپ غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ کتنی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے
اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک بچے کو سیو رکھتا ہے، اس کے جتنی ضروریات ہوتی ہیں جیسے کھانا ہے، پینا ہے، سب چیزیں، پروٹیکشن ہوتی ہے اس کے آرام کرنے کی، یہ ساری چیزیں باہر جب آتا ہے ایک مکمل انسان کے طور پر، یہ ساری چیزیں اس کو کتنی دگ و دو کرنی پڑتی ہے، لیکن وہی چھوٹی سی جگہ اس میں اسے ریسٹ بھی مل رہا ہے، غذا بھی مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر پرووائڈ مانا رب ذوالجلال کر رہا ہے، لیکن درمیان میں وسیلہ کون ہے؟ ایک ماں ہے نا، ایسے ہی نا وہ جگہ ہے۔ تو ہر وسیلے کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک دن بتاؤں گی۔ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ نے ڈائریکٹ دی ہو، یہ درمیان میں کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور ہوتا ہے، مانا ذات اللہ ہی کی دینے والی ہے۔ وہی چیزیں جو ماں کی اس چھوٹی سی جگہ میں رحم میں اسے سب کچھ مل رہی ہوتی ہے، باہر جیسے ہی بچہ آتا جاتا ہے تو اسے سب کچھ وہ پانا پڑتا ہے، بندے کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، جیسے پورے انسان ہو کے باہر آنا، اب اس میں ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں، رونا، کھانا، پینا، وہ پورے جذبات، وہ ساری چیزیں، ہنسنا، کھیلنا، سارا کچھ آ جاتا ہے نا۔ اب وہ یہی چیزیں، موومنٹ کرنا، سائڈیں پلٹنا، وہ ساری چیزیں اس چھوٹی سی جگہ میں بھی اسے میسر ہوتی ہیں۔ اب اللہ کی رحمت پہ آپ غور کریں نا تو وہ بھی کتنی زیادہ، کتنی وسیع ہے۔ جنت کا تصور تو آپ کیجئے، اس کو آپ بہت سارے سوالات میری طرف آتے ہیں، تو اگر آپ اس ماں کی اس رحم کو غور آپ کریں گے، غور و فکر کریں گے تو آپ کو جنت کا خوبصورت معنی سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے۔ وہاں پہ بھی ہمیں جیسے بچے کو ماں کے پیٹ میں بغیر مانگے، بغیر طلب کیے، یعنی زیادہ سٹرگل کیے مل جاتے، بس اسے بھوک کی طلب ہوتی ہے، اس کو کھانا مل جاتا ہے۔ اسی طرح جنت میں بھی انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے، جس چیز کی تمنا ہوتی ہے وہ اسے مل جائے گی۔ ہم لوگ احادیث پڑھیں تو مزہ ہی آ جاتا ہے، اور پھر وہ کھانا جب کھا لے گا، جو چیز چاہیے ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، اور ایز اٹ از وہ دوبارہ پیدا بھی ہو جائے گی۔ اب ماں کی پیٹ کے اندر، وہ چھوٹی سی جگہ کے اندر جیسے یہ چیزیں میسر ہے نا، اس سے زیادہ بڑی جگہ پہ جنت ہے، اور اس جنت میں سب کچھ اسی طرح میسر ہوگا، اور رہائش، پروٹیکشن، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو چیز چاہے گا انسان اس سے مل جائے گی۔ بڑا حسن ہے، بڑی محبت ہے، اور کھانا ہضم کرنا کے بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، تو ماں کے پیٹ کے اندر بھی تو بچہ ہضم کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سارا کچھ کدھر آگے چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک بڑا ہی پیارا نظام ہے کہ جس کو سمجھنا، جتنا بندہ غور کرے اللہ پہ پیار بہت زیادہ آتا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت تو بہت ہی وسیع ہے۔ ہم نے ابتدا میں قرآن کریم پڑھا تھا نا، رحمان، وہ صرف اسی کی ذات کو زیبا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، جس میں یہ نہیں کہ خالی انسانوں کو، اس میں جاندار، انسان، بے جان، ہر چیز اس میں شامل ہوتی ہے، مسلمان، ماننے والا، نہ ماننے والا، وہ سارے کو گھیری ہوئی ہوتی ہے اس کی رحمت، اور وہ صفت رحمان میں آپ کو نظر آتی ہے، اور جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے پھر اسے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ساری آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، جیسے شیطان ہے، اتنی زیادہ اس کی عبادات ہونے کے باوجود بھی، اس کا علم بھی اس کے کام نہیں آیا، لیکن اس کی رحمت سے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال بتانے کا یہ ہے کہ مقصد ہے کہ اللہ کی اپنی قدرت ہے، جیسے بچہ ہے، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ مکمل کر کے، یعنی مکمل انسان بنا کے باہر لے آئے، چاہے تو وہ بیٹی دے، چاہے بیٹا دے، چاہے محروم کر دے، یہ اس کی اپنی شان ہے۔ اسی طرح جنت بھی وہ اس کی اپنی شان ہے، جس کو دے دے، جس کو محروم کر دے۔ اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ ملدن کا رحمہ، اپنے پاس سے رحمت یا نعمت عطا فرما، انکا، بے شک تو، انتا کا معنی بھی، اور کاف صبر کا انا الگ ہے، بے شک کا اور انتا دونوں کے معنی سیم ہے، تو اس میں حسر پیدا ہو رہا ہے۔ انکا انتا، بے شک تو، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بے شک کسی ایک رشتے کو جو پرووائڈ کر سکتے، نہیں آپ ہی ایسے کر سکتے ہیں، آپ ہی دے سکتے ہیں، تو اس میں بڑی محبت پائی جاتی۔ انکا انتا، بے شک تو ہی، وہاب،
بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. اور یہ فعال کے وزن پہ ہے، اسے بھی سمجھ آ جاتی ہے. ویسے تو میرے رب کریم کی ذات ہی بڑی شانوں والی، واقعی ہر بندے کو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. اور مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ آپس میں بہت ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں، غلطیوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ ایک محبتوں کا تسلسل ہوتا ہے آپس میں. یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے. آج کے لا الہ پڑھنے والے ذرا دیکھیں تو تھوڑا لمحہ فکریہ بن جائے گا. با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے ہمارے رب، نہ ٹیڑے کر ہمارے دل بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی. بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہمیں. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے. ڈیٹیل جان لیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی ہے کریم رب نے. آپ نے خود بھی یاد کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی ہے. اس کے ایک ایک ورڈ پہ آپ غور کریں تو آپ کے من کو ٹھنڈ پہنچ جائے گی. اب یہاں ذکر فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ فسادی قسم کے لوگ ہیں، وہ آیات متشابہات کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بڑے پیارے انداز میں بندہ عرض کرتا ہے، مولا کریمہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کریں. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسان کو دل کو ٹیڑھا کر دیا، تو اب اس کے گمراہ ہونے اور بد عقیدہ اور بد عمل ہونے میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری ڈیٹیل ہے، لیکن میں شارٹ کر کے بتا رہی ہوں. جواب اس کا کہ جب انسان برائی کا دیکھو ارادہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں برائی پیدا پھر کرتا ہے. انسان کا جو دل ہے، جب وہ ایک یعنی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ غلط کام کرنا چاہتا ہوتا ہے. جیسے سورہ صف میں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. پھر جب انہوں نے کج روی اختیار کی، یہ آیت دیکھیں، اس کے بہت خوبصورت انداز ہمیں سمجھا دیا کہ جب انہوں نے خود ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جیسے ایک ماں بچے کو سمجھاتی رہتی ہے، لیکن جب دیکھتی ہے یہ بالکل خراب ہو گیا تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو پھر سمجھانا تک چھوڑ دیتی ہے. یہ بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا جس کے نتیجے میں ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، یا ہم پر لطف و کرم کرنے کے بعد، اب لا الہ کی دولت دینے کے بعد پھر ہم کہیں غلط نہ ہو جائیں، ہم سے یہ ساری عنایات جو ہدایت دی ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، جس کے نتیجے میں ہم بھی فتنے میں پڑ جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے. ترمذی میں بھی ہے، طبرانی شریف میں بھی ہے. حضرت ام سلمہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کرتے تھے کہ اے اللہ، دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو عرض کیا گیا کہ محبوبہ کیا دل بدل جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جس قدر بنو آدم یعنی انسان سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو انہیں مستقیم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو انہیں ٹیڑھا کر دیتا ہے. تو ہم نے اپنے اللہ سے جو ہمارا رب ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. اور اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے. پھر صحابی عرض کرتے ہیں کہ محبوبہ آپ مجھے ایک دعا سکھا دیں جو میں اپنے لیے کیا کروں. آپ نے فرمایا تم یہ دعا کیا کرو، اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرے گناہ کو بخش دے، میرے دل کے غیظ کو دور کر دے، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھ، مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے اپنے پناہ میں رکھ. بہت خوبصورت دعا ہے. امام ترمذی نے، امام ابن جریر نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کرتے تھے. اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو ہم نے عرض کیا کہ محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائیں اس پر ایمان لا چکے ہیں، کیا
اب آپ کو ہمارے متعلق کوئی خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمام دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور وہ ان دلوں کو بدلتا رہتا ہے۔ امام حاکم نے اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے دل چڑیا کی طرح دن میں 7 مرتبہ الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ کتنی خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ اسی طرح امام احمد نے اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل جنگل میں پڑے ہوئے ایک پر کی طرح ہے، یعنی جو برڈز کے پر ہوتے ہیں نا، اس کی طرح ہے جس کو ہوا اڑتی پلٹتی رہتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں باہر جائیں تو وہ پر کس طرح اڑتا رہتا ہے، ایک جگہ ٹھہرتا تو نہیں، اڑتا رہتا ہے۔ تو ہمارے دل کی بھی یہی کیفیت ہے۔ تو ہمیں اپنے رب ذوالجلال سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا کریمہ تو نے ہدایت دی، تو نے ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے محبوب کی محبت ڈالی، قرآن کریم کی محبت ڈالی، اس محبت کو مزید بڑھانا تو صحیح، لیکن ہدایت دینے کے بعد اس سے ہمیں دور نہ کر دینا۔ تو تھوڑا سا سادے لفظوں میں یہ بھی سمجھا دوں، دیکھیں ہدایت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ تب بھی ہے جب یہ باقی رہے۔ اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر ہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھن جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوفزدہ رہتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام اجمعین کے بھی دیکھیے، ہمیں بھی اسی طرح اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس آیت مبارکہ کا اگر کثرت سے آپ استعمال رکھیں گے، ہم سارے استعمال رکھیں گے، تو اس دعا کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا یا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم۔